ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں اور فیضان مصطفیٰ نے آمنہ کلال کی ولادت باسعادت کی خوشی جھنڈیاں بیجز کی خریداری کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت نمائندہ خصوصی لاہور اشفاق کول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشفاق، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل اس وقت میں لاہور اردو بازار میں موجود ہوں، جیسا کہ سرکار کی آمد مرحبا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ کل، اس کی تیاریاں بالکل لاہوریے اور مومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت محبت کرنے والے جو ہمارے پروانے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیسی تیاریاں ہیں؟ صبح 12 ربیع الاول ہے اور آج آپ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا خریداری کر رہے ہیں؟ بیچ جھنڈیاں وغیرہ گھر سجانے کے لیے اور بیچ لگانے کے لیے جو ہے نا وہ جلوس نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا عصر کے مغرب کے درمیان، تو وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حضور کی محبت میں جو ہے نا وہ نعرے لگانے ہیں، بس مقصد یہی ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا کے جو ترانے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ اور بھی جو فدائیان مصطفیٰ کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آج آپ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا خریداری کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول سے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آج میں اردو بازار میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی اس دن کے لیے میں تیار، ہر چیز ہمیں عطا فرمائی یار۔ ہم اس نبی کے صدقے ایک دن بھی ہم اس نبی کو صدقے نہیں عطا کر سکتے، ایک دن بھی اس نبی کو، اس نبی کی ولادت کے صدقے ایک دن بھی نہیں اس کو عطا سکتے۔ نبی کی ولادت کے صدقے جو ساری دنیا کے لیے جو رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آئے ہیں اور محسن انسانیت کے لیے آج لاہوریوں نے بالکل خوب تیاری کی ہے اور 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے لیے محفل سما بھی کہیں ہو رہی ہے، لنگر بھی ہو رہا ہے۔ اگر لاہور انتظامیہ کی بات کرتے ہیں، لاہور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے بھی جتنے بھی ریلیاں جلوس عشق مصطفیٰ کے لیے جو نکلیں گے ان کو فول پروف سیکورٹی دی جائے گی اور جتنے بھی پروانے سرے بازار گلیوں میں اور جتنے بھی کمکمیں روشنیاں اور جھنڈیوں سے لہرا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی پیغام ہے بھی آپ آئے بہار آ گئی، آپ آئے نور آ گیا۔ جی حیدرآباد میں بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن بنانے کی تیاریاں اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکی ہیں۔ اسی حوالے سے عاشقان رسول کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب شیخ سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی آقا کی آمد کا جشن بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جو ہے مختلف شہر میں مساجد سجائی گئی ہیں، بلڈنگ سجائی گئی ہیں، لوگ اپنے گھر سجا رہے ہیں، غریب محلوں کو سجانے میں مصروف ہیں اور اپنے آپ کو بھی سجانے کے لیے لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ خاص طور پر بچے جو ہے خریداری کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک بازار میں، یہاں پر جو ہے مختلف بیجز سیل کے لیے ہیں، مختلف جو ہے شو پیس ہیں، سب بچوں کی جو ہے یہاں پر بہار آ گئی ہے۔ شہری جو ہے اسی سلسلے میں جشن آمد کے سلسلے میں بھرپور انداز میں تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے آقا کا سرکار کی آمد کا مہینہ ہے اور جشن ہے آقا کی آمد کا، اس کو بھرپور انداز میں منائیں گے اور اسی سلسلے میں شہر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح گوجرانوالہ میں بھی گلی محلوں اور بازاروں کو سجا دیا گیا ہے اور سرکاری اور نجی عمارتوں پر برقی کمکمیں روشنیں کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں گوجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی بالکل، آقا دو جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا دن قریب آتے ہی گوجرانوالہ میں گلیاں محلے اور بازار سج گئے ہیں اور اس سلسلہ میں جتنے بھی بڑے مین بازار ہیں، گلیاں اور شاہراہیں ہیں، وہاں پر سجاوٹ کا کام کیا گیا ہے اور جو سرکاری اور نجی عمارتیں ہیں وہاں پر برقی کمکمیں سجائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری اور نجی سطح پر بھی محافل کا ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری ہے اور جو بچے بڑے بوڑھے ہیں گلی محلوں میں درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور 12 ربیع الاول کے موقع پر ضلع بھر میں پولیس کی جو بڑی تعداد ہے وہ سیکورٹی فراہم کرے گی جلوس کے روٹ پر. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی سی آفس میں جو مانیٹرنگ سیل ہے وہاں پر قائم کیا گیا ہے جہاں پر جلوس 12 ربیع الاول کے جلوس ہیں اور محافل ہیں ان کے نگرانی کے لیے 120 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر پولیس وابڈا گیپکو کے جو اہلکار ہیں اور اس کے علاوہ ریسکیو 112 کے اہلکار ہیں وہاں پر تعینات ہیں اور جلوس کے روٹ پر آنے والی ہر قسم کے مسائل کو حل کریں گے. جی رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے میلسی کو دعوت اسلامی، انتظامیہ، تاجروں اور مذہبی تنظیموں نے خوبصورتی سے سجا دیا ہے. شہر میں اسٹالز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. شہری جونک در جونک خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں. ہمارے نمائندے میاں شفیق ایک اسٹال پر موجود ہیں. جی میاں شفیق، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ملک بھر کی طرح میلسی میں بھی جشن عید المیلاد النبی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. انتظامیہ نے شہر میں بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ آویزاں کر دیے ہیں. تقریب پنڈال کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ایک شہری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جشن عید المیلاد النبی کے سلسلے میں ان کے کیا جذبات ہیں. جی ہر مومن مسلمان اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل سے بہت خوش ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اپنے اپنے گھروں کو، محلوں کو گلیوں اور کمکموں سے سجا رہے ہیں. اور ہر مومن مسلمان کا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے اور کمکموں سے سجائیں. جی شہری کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، محلوں کو اور بازاروں کو خوبصورتی سے سجا رہے ہیں اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں جشن کو پورے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. جی سینئر صحافی اور صدر جنوبی پنجاب پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن شیخ رمضان ندیم کے گھر پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے اس رپورٹ میں. سینئر صحافی شیخ رمضان ندیم کے گھر پر محفل میلاد کا انعقاد ہوا، جس سے داؤد اختر گجر نے خصوصی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پیارے آقا کی آمد ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے رحمت کا باعث ہے. محفل سے شہر کے مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ راشد قادری کشمیری نے بھی ہدیہ نعت کے گلدستے پیش کیے. لگی نا سروری اچھی لگی حسن بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی پی او گجرات احمد نواز شاہ کی زیر قیادت میں ڈی پی او کمپلیکس میں رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام، امن کمیٹی ممبران نے شرکت کی ہے. کانفرنس میں ڈی ایس پی صدر ملک عدنان، ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سرکل غلام محمد، ڈی ایس پی لالا موسیٰ سرکل محمد اکرم کی سربراہی میں کثیر تعداد میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، ضلعی امن کمیٹی ممبران نے شرکت کی، جبکہ ضلع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے. ضلع بھر میں چھوٹے بڑے 81 جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی، جن میں 76 کیٹیگری سی، 4 کیٹیگری بی اور جبکہ 1 کیٹیگری اے کا جلوس برآمد ہوگا. پولیس کے 2190 افسران اور اہلکار حفاظتی انتظامات سر انجام دیں گے. ایلیٹ پولیس فورس کی ٹیمیں اہم شاہراہوں پر پیٹرولنگ کریں گی، جبکہ ضلع بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کی جائے گی.
اس موقع پر پولیس قومی رضاکار بھی پولیس اہلکاروں کے شانہ بشانہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سول کپڑوں میں ملبوس گجرات پولیس کے جوان بھی شرپسندوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ ٹریفک کی روانی کے لیے ڈی ایس پی ٹریفک کے زیر نگرانی خصوصی ٹریفک پلان بھی تشکیل دے دیا گیا، جبکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس جوانوں پر مشتمل ریزرو بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نجی فورم لاڑکانہ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خصوصی بچوں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھیے سلیم رضا کی یہ رپورٹ۔ شیخ ینگسٹرز فورم لاڑکانہ کی آفس میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے فائنانس سیکریٹری اعجاز علی شیخ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشل پرسنز بچوں کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا۔ تقریب میں عاطف احمد شیخ، کامران احمد شیخ، عبدالحمید شیخ، اساتذہ ممتاز شیخ، اشفاق بھٹو سمیت طلباء دعا، فاطمہ، نوید، بسمہ اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کی شروعات تلاوت کلام پاک کے ساتھ کی گئی، جس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت خوانی بھی کی گئی، جبکہ شرکت کرنے والے خصوصی بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب منعقد کرنے پر اعجاز علی شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 12 ربیع الاول عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن کو خصوصی بچوں کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس نے مزید کہا کہ ایسے بچے آپ کی اور ہماری توجہ کے منتظر ہیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غریب، یتیموں اور بے سہارا لوگوں سے پیار اور نرمی کا درس دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو ون نیوز، لاڑکانہ۔ عمر کوٹ میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے بھرپور تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد قاسمیہ سے جشن عید میلاد النبی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی شہر کا گشت کرتے ہوئے مسجد عبید رضا پہنچی، جہاں سماجی رہنما صوفی اعظم علی کی جانب سے مسجد عبید رضا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے اہل سنت والجماعت کے رہنما مفتی نعمان نور محمد قادری نے خطاب کیا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول کے علاوہ اقلیتی برادری کے لوگوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اقلیتی برادری سے وابستہ لوگوں کا کہنا تھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ ٹھل میں سید دامن شاہ میں آج سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میلاد میں علامہ مولانا مفتی مظہر مختار درانی، سید الحاج سید علی اصغر شاہ جیلانی کی شرکت اور نعت خواں محمد سلمان چشتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گلہ عقیدت کے پھول نشاور کیے اور حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تعریف میں نعتیں پڑھیں، تقریر کی اور نبی پاک پر درود و سلام پڑھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام پر علامہ مولانا مفتی مظہر مختار درانی نے میلاد مصطفیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان فرمایا اور ان سے محبت کا اظہار کرنے والی پورے ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی اور تلقین کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں اور درود پاک کی فضیلت کی محفل میلاد اور محفل مصطفیٰ میں نعت خوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی اور علماء کرام نے حضور اکرم کی زندگی کی صفات پر روشنی ڈالی اور حاضرین محفل کے دلوں کو نور سے منور کیا۔ محفل میلاد میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ بابرکت ربیع الاول کی نسبت سے آقا دو جہاں سید الکونین کی آمد کی خوشی میں گلہ عقیدت نشاور کرنے کے لیے بہاولپور پریس کلب میں پروقار اور پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ نعت خوانوں نے محفل میں سماں باندھ دیا۔ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ماہ ربیع الاول کی برکتوں کی نسبت سے گلہ عقیدت نشاور کرنے کے لیے بہاولپور پریس کلب میں محفل نعت کی ایک پروقار اور پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر کے معروف نعت خواہوں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔
محفل میں نعت خواہوں نے آقا دو جہاں کی آمد کی نسبت سے خوبصورت انداز میں نعت گوئی کر کے محفل میں سمہ باندھ دیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے ممبران نے بھی نعت گوئی میں اپنا حصہ ڈال کر خاطب النبیین سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ محفل میں عہدیداران پریس کلب اور ممبران کی ایک کثیر تعداد کے علاوہ سول سوسائٹی اور دیگر زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین شہر نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کہروڑ پکا میں آنکھوں کو متاثر کرنے والی بیماری آشوب چشم وبا بن گئی ہے اور ٹی ایچ کیو اسپتال میں روزانہ آشوب چشم کے 50 سے 60 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب تک 300 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ کہروڑ پکا میں آنکھوں کو متاثر کرنے والی بیماری آشوب چشم وبا بن گئی۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کہروڑ پکا میں متعدد کیس سامنے آ گئے۔ ایم ایچ ڈاکٹر محمد احمد خادم نے ہسپتال میں آشوب چشم کا الگ وارڈ مختص کر دیا۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کہروڑ پکا میں روزانہ 50 سے 60 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب تک ٹی ایچ کیو ہسپتال کہروڑ پکا میں 300 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایم ایچ ڈاکٹر محمد احمد خادم کا کہنا تھا کہ شہریوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں۔ آشوب چشم کی علامات میں آنکھوں کا سرخ ہونا، پانی آنا، سوجن ہونا اور روشنی چبھنا شامل ہیں۔ مریض معائنہ کے بعد علاج تجویز کر کے گھر پر آئسولیشن اختیار کریں۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خان، میٹرو ون نیوز، کہروڑ پکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ڈسکہ کے علاقے جسڑ والا میں نوٹیفیکیشن کے باوجود بھی اسکول کھول دیا گیا ہے۔ پنجاب میں آشوب چشم کی وبا نے زور پکڑا تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی حرکت میں آئے اور 4 روز سرکاری اور نجی اسکول بند رکھنے کے احکامات جاری کیے، مگر ڈسکہ کے علاقے جسڑ والا میں معروف نجی اسکول نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اسکول کھول لیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معصوم طلبہ و طالبات اسکول کے گراؤنڈ میں گھوم پھر رہے ہیں، جبکہ آشوب چشم کی وبا ڈسکہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور معصوم مریضوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سول اسپتال میں ایک دن میں آشوب چشم کے 100 سے زائد مریض آنے لگے ہیں، جن کی بڑی تعداد بچوں اور بزرگوں کی ہے۔ ادھر اسکول کھلنے کے بارے میں محکمہ ایجوکیشن سے رابطہ کیا تو وہ لا علم نکلے۔ بھوانہ میں موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہی آشوب چشم وبا پھوٹ پڑی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں شہری وائرس پہ مبتلا ہونے لگے ہیں۔ متعدد شہری ٹی ایچ کیو اسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد افضل رمانہ سے۔ جی بالکل، بھوانہ شہر اور اس کے مختلف علاقے جو ہیں وہ آشوب چشم وبا جو ہے ان میں پھوٹ چکی ہے۔ شہری جو ہیں وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ متعدد شہری جو ہیں وہ ٹی ایچ کیو اسپتال بھوانہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر شگفتہ ظہور حلال صاحبہ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا اس وبا کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں؟ جی بالکل، آج کل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آشوب چشم کی بیماری پھوٹ پڑی ہے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ اس میں ٹھنڈے پانی سے بار بار چھینٹے مارے جائیں۔ اپنے آپ کو وہ بیمار مریض ہے وہ دوسروں سے اپنا فاصلہ رکھے اور خاص طور پہ باہر دھوپ میں نکلتے وقت کالے گلاسز کا استعمال کرے، اور جو دوائی ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں لینی چاہیے۔ اس میں درد ہے، آنکھوں کی سرخی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر سے میڈیسن پوچھ کے اور اپنے طور پہ اس کی دوائی جو ہے وہ آنکھوں پہ کے لیے عام طور میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ایم ایس ڈاکٹر شگفتہ ظہور حلال کی بات آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وبا جو ہے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس سے فاصلہ اختیار کریں۔ جی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ثانیہ 16 اگست کے اسیران کے خاندان اور دیگر 500 مستحق افراد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جڑاوالا کے زیر اہتمام راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جڑاوالا سے رانا اعجاز احمد۔ جڑاوالا ثانیہ 16 اگست کے اسیران کی فیملیز اور دیگر 500 مستحق خاندانوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جڑاوالا کے زیر اہتمام ورلڈ کیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد مقامی ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب اکرام سبحانی نے شرکت کی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। इकरामुल हक सुबहानी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब। आज जड़ांवाला में हम मौजूद हैं और जड़ांवाला में हमने 500 मुस्तहिक घरानों तक जो है वो माहाना राशन की तकसीम का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। इससे मुश्किल होती चली जा रही है। इन मुश्किलात का इदराक करते हुए हम अपने मुखय्यर हज़रात के ताउन से अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा कोशा रहती है। इस मौका पर भी लोगों की तकलीफ का इदराक करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन ने आज 1 माह का मुस्तहिक घरानों में राशन जो है वो तकसीम किया है। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानियत की खिदमत का काम सर अंजाम दिया है। दुनिया में कहीं भी कोई भी आफत आ जाए, अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारान इंसानियत की खिदमत के लिए हर दम तैयार रहते हैं। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन जड़ांवाला राना अतीकुर रहमान, राना अब्दुल वहीद, बासम सईद और दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने मीसाक सेंटर नारोवाल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर DSP सदर मोहम्मद इलियास, DSP इरफान सुलैरी, DSP ट्रैफिक इमरान सईद भी मौजूद थे। मजीद देखते हैं मियाँ शहरोज रज़ाक की इस रिपोर्ट में। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने मिसाक सेंटर नारोवाल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर DPO नारोवाल ने कहा है कि मिसाक सेंटर का मकसद अक़लियतों के मसाइल हल करना और बैनुल मजहब हम आहंगी को फ़रोग देना है। DPO नारोवाल ने इस मौका पर बात करते हुए मजीद बताया कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक अक़लियतों की दादे रसी के लिए मिसाक सेंटर में अक़लियती बरादरी से ही अफसरान तैनात किए गए हैं। अक़लियतें भी पाकिस्तान की शहरी हैं और इनको तमाम बुनियादी हकूक़ की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। DPO नारोवाल मिसाक सेंटर नारोवाल माह अगस्त से फंक्शनल है, जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। इस मौका पर अक़लियती बरादरी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियाँ शहरोज रज़ाक, मेट्रो 1 न्यूज़ नारोवाल। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि रोड सेफ्टी और हेलमेट के हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आगाही दी जा रही है। DSP ट्रैफिक पुलिस महार अफजल ने मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की खसूसी आधार पर DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल की जानिब से रोड सेफ्टी और हेलमेट के हवाले से मुख्तलिफ कॉलेजों में जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो बात करें DSP ट्रैफिक सर तयगा हेलमेट और रोड सेफ्टी के हवाले से आप आगाही दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सीनियर अफसरान के अहकामात की तकमील करते हुए और बिलखसूस काबिल एहतराम जनाब राना उमर फारूक DPO साहब खानेवाल की हदायत पर अमली जामा पहनाते मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में ये रोड सेफ्टी और हेलमेट के बारे में मुख्तलिफ औकात में ये गह बगह सेमिनार मुनक़िद किए जा रहे हैं। और रोड सेफ्टी के बारे में मैंने DPO साहब की हदायत के मुताबिक एक्सियन हाईवे के साथ सिटिंग की, जिसकी वजह से खानेवाल के इंटरनल जितने रोड हैं उनकी जो रिपेयरिंग वगैरह कराई। तो मैं कहता हूँ ये समूह के आने वाले दिनों में एक तो समूह की इंसिडेंट और धुंध से बचने के लिए काफ़ी आवाम के हादसात में काफ़ी कादर का कमी आएगी। और इसके अलावा हमने खानेवाल शहर के इंटरनल और इंटरव्यू एग्जैक्ट पॉइंट्स पर कोशिश की है कि ई-सैन रिफ्लेक्टिव टैप येलो कलर में वो आवाम की आगाही के लिए ये मुहिम लगे। इससे एक तो धुंध में एक्सीडेंट का बचाव होगा और दूसरा जो बाहर से जो लोग आते हैं उनकी भी आगाही होगी कि किस तरफ सामने टर्न करना है, लाहौर जाना है, खानेवाल जाना वगैरह वगैरह। सर ये बताएगा IG पंजाब की वादे हदायत दी गई कि 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, क्या करने से? इस बारे में मैंने जितने मेरे चलाने के ऑफिसर हैं मैंने अपना सीनियर हाई अफ्स के अहकामात की तकमील के सिलसिले में उनको गए बगैर लेक्चर भी दें, तहरीरी और बाई वॉइस मैसेज भी उनको कहा गया है कि जितने कम उम्र बच्चे ये ड्राइविंग करते हैं उनके बैग बंद किए जाएँ और जब तक उनके वालिदैन न आएँ उनसे तहरीरी लिखवा कर या उनको ज़रा तंबीह करने के बाद जो कानून के मुताबिक उसका मोटरसाइकिल रिलीज़ किया जाए। DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल का यही कहना था कि खानेवाल के शहरी और वालिदैन को ये मैसेज दिया जाता है, कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं हादसे का सबब बनते हैं, वालिदैन को चाहिए वो खुद उन्हें स्कूल छोड़ के आए और लेके आए ताकि कोई हादसा पेश ना आए। जी और अब आपको बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सादकाबाद के शहरियों को अब दूसरे शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके अपने शहर सादकाबाद में ही बनेंगे। मज़ीद जानते हैं अतीक गुराइया से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना नहायत ही आसान हो गया है। इस वक्त हमारे साथ
ट्रैफिक पुलिस के ASI चौधरी यासिन मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं कि आवाम को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG पंजाब साहब का ये बहुत ऐसा इक़दाम है कि सर्कल की बिना पर अभी जो लाइसेंस बनने शुरू हो गए हैं। पहले लर्नर्स बनते थे, अभी जो लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस वो सादकाबाद में शुरू हो गए हैं। और हमारी आवाम से यही अपील है कि वो जो है ना अपने लाइसेंस इधर खिदमत मरकज़ सादकाबाद आएँ और या हमारी वैन पे आएँ और अपने आगे लाइसेंस बनवाएँ। जी, इनका ये कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अब आपको किसी और शहर में नहीं जाना पड़ेगा, आपके अपने शहर सादकाबाद में चंद कदम के फासले पर यहाँ पर इन्होंने सेंटर बनाया है जहाँ पर लाइसेंस बन रहे हैं। इनका ये कहना है कि अपने लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस बनाकर अपनी गाड़ी चलाएं। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि झेलम में शुगर माफिया एक दफ़ा फिर सरगर्म हो गया है। शहर भर में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो और जबकि देही इलाकों में 200 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त की जाने लगी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अब्दुल रहमान कादरी से। तो ज़िला जेल में शुगर माफिया एक दफ़ा फिर सरगर्म दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता दिनों ज़िले हुकूमत की तरफ से शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ किए जाने वाला ऑपरेशन भी आवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित न हो सके हैं। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 180 से 200 रुपये फ़ी किलो और दही इलाकों में 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की अदम दस्तयाबी से भी शहर भर के दुकानदार महंगी चीनी फ़रोख्त करते नज़र आ रहे हैं। इस हवाला से शहरियों का कहना है, मैं चीनी ले रहा हूँ छाप पे 200 रुपये 220 रुपये किलो में ये फ़रोख्त कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमें सब्सिडी दी जाए। हालात पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है गरीब बंदा, और ये चीनी का रेट 200-220 रुपये किलो है। जो ये हुकूमत चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ रही है उसका हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? वो जो चीनी है वो कहाँ पे जा रही है? इस चीज़ का हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं, खुदारा गरीब बंदों पर मेहरबानी की जाए, इन पर एहसास किया जाए, इनको चीनी आटा इन चीज़ों की जो है ना फराहमी जो है ना यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की एक अशिया है, इसके बगैर हर घर का मुमकिन गुजारा नहीं है। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ ज़िले हुकूमत को चाहिए कि जो चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके बरामद की जा रही है उस चीनी को शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल लगाकर शहरियों को सस्ते दामों फरोख्त किया जाए, ताकि हुकूमत की जानब से किए जाने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन से आवाम को फ़ायदा पहुँचाते हुए चीनी की आवाम की पहुँच तक यकीनी बनाया जाए। जी सक्खर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए डहरकी में कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली डहरकी के मुख्तलिफ चौकों से होते हुए डहरकी नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंची, जहां पर एहतजाज किया गया। मज़ीद इसी हवाले से डहरकी से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील रज़ा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डहरकी नेशनल प्रेस क्लब पे, जहाँ सक्खर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को बेदर्दी से कत्ल किया गया था 45 रोज़ कबल। उनके जो नामजद कातिल हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इस हवाले से डहरकी नेशनल प्रेस क्लब पे एहतजाजी रैली निकाली गई है शहर के मुख्तलिफ चौकों से होते हुए, और हमारे साथ मौजूद है सिंध दहां फोरम के कारकुन और मरकज़ी अहदेदार। उनसे जानते हैं कि जान मोहम्मद के महर के कातिल इस वक्त तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकते। धरती के अजीम बेटे लोफर मार रहे हैं, कानून हरकत में नहीं आ रहा। कौन है वो? कानून से बालातर तो नहीं है। शहीद जान मोहम्मद महर धरती का बाज़मीर गैरतमंद बेटा था, उसको शहीद किया गया सक्खर में। सिंध में बहुत बेचैनी वाली लहर है। हम कहते हैं कि शहीद के कातिल फिलफौर गिरफ्तार करें और शहीद से इंसाफ किया जाए। मैं समझता हूँ कि शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल समेत ये जो भी गुंडा राज है, ये जो भी सिंध में फ्रस्ट्रेशन है, ये आसिफ जरदारी की हुक्मरानी करने का ला है। इसके बगैर उसकी हुक्मरानी चल नहीं सकती, क्योंकि हुक्मरानी करने के भी कुछ कानून होते हैं। अगर उन कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी हुक्मरानी नहीं चलेगी। तो ये सिंध के लोगों पर इस तरह ही जो है वो अपनी हुक्मरानी जमा सकते हैं कि साझाबंदों को कत्ल किया जाए, जो भी किसी मजलूम का आवाज़ हो, क्योंकि इधर नाइंसाफियाँ तो बहुत हैं, इसलिए कोई भी नाइंसाफी पर बोलने वाला ना हो। सब के सब जहाँ पर जो है वो गुलामों की ज़िंदगी बसर करें। जैसे कि मैं समझता हूँ हज़ारों साल पहले जब लोग रहते थे जिनमें कोई तहजीब नहीं होती थी, सिंध के लोगों को भी पीछे निकाला जा रहा है। ये आसिफ जरदारी की हुक्मरानी का तरीका है। जी बिल्कुल, इनका कहना है, सिंध दहां फोरम के जो कारकुन हैं अहदेदार, उनका कहना है कि जान मोहम्मद महर के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। 45 रोज़ हो चुके हैं इस कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसका जो दायरा कार है, इनका कहना है कि हम एहतजाज को बढ़ाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि लेस्को रूरल पतौकी की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेस्को ने 50 बिजली चोर पकड़ लिए हैं। लेस्को रूरल पतौकी की बिजली चोरों के खिलाफ
कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस कार्रवाइयाँ करते हुए 50 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए, जबकि 22 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मेगा, बांदर, कच्चा पक्का और गिरदुनवा में की गई। बिजली चोरों ने 30 लाख रुपए की बिजली चोरी से रिकवरी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आरिफवाला में महकमा ज़राअत की महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 7 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियाँ आमिर गफ्फार ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर ज़ायद कीमतों पर खाद फरोख्त करने वाले 7 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि बेशतर खाद डीलर्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियाँ आमिर गफ्फार का कहना था कि ज़ायद रेट्स पर खाद सेल करने वालों को किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुनाफा खोर खाद डीलर से बिल्कुल रियायत नहीं बरती जाएगी। पतोकी में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने शहरियों की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जिससे गरीब आदमी अपना मकान बनाने पर भी परेशान नज़र आता है। सीमेंट, रेत, सरिये की आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं पतोकी से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ आमिर अली मलिक से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि गरीब आदमी अपना मकान बनाने पर भी परेशान नज़र आता है। आए रोज़ बढ़ती हुई सीमेंट और रेत, सरिया की कीमतों ने आवाम को परेशानी में इजाफा कर इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत की वजह से जो है ना, सीमेंट की बोरी है जो एक दिन लेने आए 1200 रुपये, अगले दिन आए 1250 रुपये। सरिये का रेट जो है बहुत महंगा हो गया है, रेत बहुत महंगी होगी, बजरी बहुत महंगी होगी। गरीब बंदा तो जो है ना अपना मकान नहीं बना सकता। गरीब बंदा अपना पेट पाले का मकान बनाए। जी आपने इनके तासरा जाने। इनका कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आदमी क्या करे। सीमेंट की बोरी जो है 1200 रुपये की 1250 रुपये तक फरोख्त हो रही है। रेत का ट्राला जो वो 22,000 से लेकर 22,500 रुपये तक। बजरी जो 1 फुट है वो 125 रुपये। इनका हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करें ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। जी सादकाबाद के इलाके वाहिद बख्श महर के मकीनों का अरसा दराज से सीवरेज का मसला हल न हो सका। इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। इलाका मकीन अरसा दराज से ताफुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिश के बाद इलाके का हाल मज़ीद ख़राब हो जाता है और रिहायशियों को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। इलाका मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज करके नारेबाजी की और इलाका मकीन कहते हैं कि वोट लेने वाले अब वापस पलटकर देखते तक नहीं। मुंतखब नुमाइंदों ने कई दहाइयों से इलाके के लिए कुछ नहीं किया। मकीनों ने भी आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन का बाइकाट करते हुए मुंतखब नुमाइंदों को इलाके में आने से रोक दिया। सीवरेज का मसला, वोट का, वोट का, वोट का, वोट का, वोट का, वोट का। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि मकीनों को सीवरेज के मसाइल से निजात दिलवाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। और अब आपको बताते हैं कि झंग वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आबाई शहर सफाई और कारकर्दगी के लिहाज से 20वें नंबर पर आ गया है। शहर में सीवरेज की अबतर सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अब गांव-गांव चमकेंगे मुहिम भी नाकाम होते दिखाई दे रही है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अपना आबाई शहर इस वक्त सफाई मुहिम में कारकर्दगी के लिहाज से इस वक्त 20वें नंबर पर आ चुका है। शहर की अबतर सूरत हाल है। एक जानिब तो ज़िला इंतज़ामिया शहर की खूबसूरती के लिए इक़दाम करते दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब शहर गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में है। इसी हवाले से आपको आगाह करते चलें, शहर का मेन लारी अड्डा इस वक्त जहाँ पर सीवरेज के पानी की वजह से लोगों की आमदोरफ्त और के हवाले से खासे परेशान है और सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में इस वक्त जा रहा है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं।
اور اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اب گاؤں گاؤں چمکیں گے مہم بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ شہر کے ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ جبکہ میونسپل کارپوریشن کی بات کر لی جائے تو میونسپل کارپوریشن بھی اس وقت اپنی جو فنڈز کی عدم دستیابی کا رونا روتا دکھائی دے رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فنڈز کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ شہر کی صفائی کو کامیاب کیا جا سکے اور شہر کو مثالی شہر بنایا جا سکے۔ جی مزید خبریں شامل کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رحیم یار خان میں فضائی آلودگی اور اسموک کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی سمیت افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں محکمہ ماحولیات، محکمہ انڈسٹریز، زراعت، ہیلتھ، ایجوکیشن، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نمائندگان نے سیمینار میں شرکت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں اسپیشل اسموک اسکواڈز تشکیل دیے ہیں اور اسکواڈ کی جانب سے تمام اضلاع میں فضائی آلودگی اور اسموک کے کنٹرول کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسموک اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث بننے والے صنعتی یونٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات عامر رحمانی نے کہا کہ فیکٹری مالکان فضائی آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات نصب کروائیں اور بھٹا مالکان بھٹا زگزیگ میتھولوجی کا استعمال کریں۔ کشمور گھوٹ کی لیبارٹری پاور پلانٹ میں فنی خرابی کے باعث گڈو پاور پلانٹ میں 132 kV کی ہائی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہونے سے کئی گرڈ اسٹیشنز میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ متاثر ہونے والے شہروں میں کشمور، کنکوٹ، ٹھل، گڈو، جیکب آباد، گھوٹ کی، ڈہر کی، اوباڑو، پنواکل شامل ہیں۔ بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں CIA پولیس نے فیصل آباد میں ڈکیتی، چوری اور رازدانی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث 115 خطرناک ملزمان پر مشتمل 43 گینگ گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان سے 50 سے زائد گاڑیاں، 373 سے زائد موٹر سائیکلیں، موبائل فونز، اسلحہ، مویشی اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان بین الاضلاع منظم گروہوں کی شکل میں وارداتیں کیا کرتے تھے۔ فیصل آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 4 من سے زائد چرس، 2 کلو گرام ہیروئن، 2 کلو گرام سے زائد آئس، جبکہ 350 لیٹر سے زائد شراب بھی برآمد کی گئی۔ تھانہ سٹی پتوکی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش سلیم عرف ساجی شیخ کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ پکڑے جانے والے ملزم سلیم عرف ساجی پر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ ملزم سلیم عرف ساجی شہر اور گردنواں میں منشیات فروخت کرتا تھا۔ SHO عبداللہ امین کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور منشیات فروشی کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ شورکوٹ کے نواحی علاقے اڈا میرک سیال جھنگ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 2 افراد پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں نویر عباس ولد فلک شیر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور ایک شخص محمد وقاص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش اور زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیالکوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شراب کے خفیہ کارخانے سے ہزاروں لیٹر ولایتی اور ودیسی شراب برآمد کر لی ہے۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران شراب کی بڑی کھیپ برآمد کر کے مختلف اضلاع میں شراب سپلائی کرنے والے بدنام زمانہ شراب اور منشیات فروش ملزمان نعیم عرف نونا اور فرحان عرف کاکا کو گرفتار کر لیا۔ کبیر والا میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی ہو گیا ہے۔ گرفتار ڈکیت کو پولیس حراست سے چھڑوانے کے لیے پل 54 کے قریب ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کی فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا اور اسی دوران خطرناک ڈکیت اختر عرف اختری اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، جبکہ دوسرے ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ صفدر آباد کے بازاروں میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد ایوشا ظفر نے خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی صفدر آباد مرزا ظفر بیگ نے میونسپل کمیٹی صفدر آباد کے عملے کے ہمراہ مین بازار
گوشت مارکیٹ میں شہریوں کی شکایت پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے بازار میں موجود راستے میں رکاوٹ بننے والے سامان اٹھا لیا ہے اور سی او میونسپل کمیٹی صفدر آباد مرزا مظفر بیگ نے دکانداروں کو ہزاروں روپے بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی او میونسپل کمیٹی صفدر آباد مرزا مظہر بیگ کا کہنا تھا کہ تاجر برادری سے گزارش ہے بازار میں موجود تجاوزات از خود ختم کریں۔ ایس ایس پی عمر کوٹ ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کے احکامات پر منشیات اور گٹکے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ایس ایچ او کنٹری سب انسپیکٹر افتخار علی باجوہ نے دیسی شراب کی پیٹیوں پر چھاپے مار کر کارروائیاں شروع کرتی ہیں۔ کنٹری کے نواحی علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے دیسی شراب بنانے والے 2 ملزمان منٹھار نوحانی اور پوڑھو اور نیاز محمد خاص کیلی کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے میٹرو 1۔